سب سے پرانی لغت کی جو کتاب ہے اور مشہور کتاب ہے وہ لسان العرب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، تاج العروس میں بھی یہ بات موجود ہے، المعجم الوسیط میں یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ الجاموس نوع من البقری، کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی قسم ہے، گائے کی جنس۔ سوال یہ ہے کہ بھینس یا کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بھینس یا کٹے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ بات قرآن پاک سے، قرآن پاک کی تفاسیر سے، حدیث کی شروحات سے، کتب فقہ سے، مذاہب اربعہ سے، بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بات اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اب قرآن پاک میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں جن جانوروں کی قربانی کا جواز کا فرمایا گیا ہے ان میں لفظ من بہیمۃ الانعام یعنی بے زبان چپائے۔ اب انعام جو ہے، انعام میں کون کون سے جانور شامل ہیں؟ تو قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142، 143 اور 144، اس میں 4 جوڑے بیان کیے گئے ہیں جو انعام میں ہیں، اور آخر میں جو بیان کیا گیا ہے کہ ایک جوڑا جو ہے وہ گائے کا ہو، یعنی اس کا نر یعنی بیل اور گائے۔ تو اس کی تفسیر میں تفسیر در منصور میں ہے، اس کے علاوہ دیگر بہت سی معتبر تفاسیر میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت لیث بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، کہ بھینس اور بختی اونٹ بھی انہی 8 جانوروں میں شامل ہے جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب قرآن پاک کی تفاسیر کہہ رہی ہیں، قرآن پاک میں ہے، مفسرین یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البقرۃ عن سبعۃ، کہ گائے جو ہے وہ 7 کی طرف سے قربان ہو سکتی ہے۔ اس کا معنی جو ہے اب عربی لغات میں پتہ چلے گا کہ بقرہ، البقرہ، اس کا اطلاق جو ہے وہ کس کس پر ہوگا۔ تو سب سے پرانی لغت کی جو کتاب ہے اور مشہور کتاب ہے وہ لسان العرب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، تاج العروس میں بھی یہ بات موجود ہے، المعجم الوسیط میں یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ الجاموس نوع من البقری، کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی قسم ہے، گائے کی جنس میں شامل ہے۔ تو وہ لفظ جو ہے بقرۃ یا البقرہ ہو تو اس میں جو ہے یوں سمجھیں کہ بھینس اور بھینسا شامل ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے مسند الفردوس میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجاموس عن سبعۃ، کہ بھینس جو ہے یہ 7 لوگوں کی طرف سے ہوگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح اگر آپ مذاہب اربعہ کو دیکھ لیں تو مذاہب اربعہ میں المدونہ امام مالک کی کتاب ہے، امام مالک کا قول وہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ امام سفیان ثوری کا قول لکھا ہوا ہے، قال سفیان و مالک، کہ حضرت سفیان ثوری اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الجوامیس من البقری، کہ جو بھینس ہے یہ بقرہ کے اندر شامل ہے، یعنی ان کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کی کتاب مسائل امام احمد بن حنبل، تو اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے، اور بھینس جو ہے بقرہ کے اندر داخل ہے، بقرہ کے اندر شامل ہے۔ امام نووی شافعی ان کی کتاب المجموع شرح المہذب، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بھینس جو ہے یہ بقرہ کے اندر شامل ہے، اور جاموس کی قربانی، بھینس کی قربانی جو ہے کرنا بالکل درست ہے۔ بلکہ جو اجماع کی موضوعات پر کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں اجماع جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو اجماع کی کتاب ابن منذر کی ہے، اس کتاب کا نام جو ہے الاجماع ہے۔ اس کے اندر امام ابو بکر محمد بن منذر جو ہے فرماتے ہیں اجمعو، کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو جاموس ہے، بھینس ہے، یہ بقرہ کے اندر شامل ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے۔
اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف مروی نہیں ہے۔ تو اب یہ بات قرآن پاک سے، قرآن پاک کی تفاسیر سے، اسی طرح حدیث سے، حدیث کی شروحات سے، اسی طرح کتب فقہ سے، مذاہب اربعہ سے اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے، مولا علی کے قول سے بھی، حضرت سفیان ثوری کے قول سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا درست ہے، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے۔